बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे रज़ा रहमान, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। हम क्योंकि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर हम उनसे उनकी ओपिनियन जानेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता कई माह से सियासी कशमकश उरूज पर है। हुक्मरान इत्तेहाद हर हाल में अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहा है, जबकि PTI को किसी भी सूरत में दोबारा इक़्तिदार चाहिए। इस सारी सियासी महाजराई में मुल्क और कौम की किसी को कोई परवाह नहीं। इस वक्त पूरा मुल्क नागहानी आफत की जद में है। गिलगित से कराची तक तूफ़ानी बारिशें और सैलाब तबाही की दास्तानें रकम कर रहा है। 119 अजला बुरी तरह मुतासिर हैं। कई गाँव सफ़र हस्ती से मिट चुके हैं। अवाम बेयारो मददगार हैं। लाखों घराने उजड़ चुके हैं। जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी, मकानात मलिया मेट हो चुके हैं। सर पर छत नहीं, खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। लाखों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है। सड़कें और पुल सैलाब में बह चुके। सूबों और शहरों के एक दूसरे से राब्ते कर चुके हैं। मुसल्लह अफवाज के जवान अपनी जानों पर खेलकर मुतासरीन की मदद में पेश हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी अपनी तरफ से काम कर रही हैं। अवाम, मुखय्यर हजरात और आलमी इदारों से इमदाद की अपील भी की जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि इमदादी ऑपरेशन के लिए 80 अरब जबकि मुतासरीन की बहाली के लिए सैकड़ों अरब रुपए दरकार होंगे, जो हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, लेकिन उससे पहले रज़ा रहमान मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि अब तो यही लगता है कि जैसे सियासत हावी आ गई है। पहले इस तरह की नागहानी आफत में पहला जो होता था वो सबकी उधर ही होती थी नज़रें कि मदद की जाए, वो गवर्नमेंट हो, मुखय्यर हजरात हो, सोशल वेलफेयर के इदारे हों। अब आप बताइएगा वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और किस तरह से मदद की जा रही है। जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आपके ख्याल में हुकूमत को, मुखय्यर हजरात को कितनी मदद करनी पड़ेगी कि वहाँ एटलीस्ट छोटे बच्चे जो बेघर हुए हैं उनको कुछ बुनियादी सहूलियात मिल सकें? जी देखें, जो इन जुलाई से लेकर अब अगस्त का वो भी एंड आ गया है, इस दौरान जो है बलूचिस्तान में बारिशें अब भी जारी हैं। सैलाब जो है वो अब भी अपनी तबाहियां फैलाता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है अगर हम देखें तो इस वक्त सूबाई हुकूमत ने इसके लिए इकदाम उठाए हैं, लेकिन क्योंकि बात शुरू से कही जा रही है कि बलूचिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं, तो ये सूबाई हुकूमत का इतना इसमें वो नहीं है कि सूबाई हुकूमत इससे इतने बड़े नुकसानात को जो है कंट्रोल कर सके या वहाँ पर इमदाद का वो कर सके। तो इसीलिए उनकी नज़रें इस वक्त वफाकी हुकूमत पे लगी हुई हैं और यही वजह है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान असम्बली, जो कि अवामी नुमाइंदों का पर मुश्तमिल है, तो सूबाई असम्बली ने भी अभी एक नई मुश्तरका करारदाद पास की थी तमाम अरकान असम्बली ने से इत्तफाक राय से, जिसमें वफाकी हुकूमत से तकरीबन जो है वो 60 अरब रुपए की डिमांड की गई है। क्योंकि नुकसानात इस वक्त अगर हम देखें तो बलूचिस्तान जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बलूचिस्तान का वो तकरीबन 60 से 70% वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है और अरसे नो तामीर किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। कई लोग जो हैं इस वक्त अपने खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, गो के बारिशों का सिलसिला भी जारी है और हुकूमत जो है राशन समेत दीगर चीज़ों, और मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त बलूचिस्तान जो है इन बारिशों की वजह से और लैंड स्लाइडिंग और दूसरे उसकी वजह से और रेलवे लाइन की पटरी तक यहाँ पर पानी में बह गई है। तो बलूचिस्तान जो है वो कई दिनों से, अब तो कुछ जगह पर बहाली हुई है, लेकिन कुछ अरसे से बिल्कुल सिंध और पंजाब से कट चुका था। तो अब इनकी बारिशों का सिलसिला और अलर्ट भी बार बार जारी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब तक, और वफाकी हुकूमत से अब सूबाई हुकूमत ने डोनर कॉन्फ्रेंस पर दोनों ने इत्तफाक भी किया कि एक डोनर कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त हमें मुखय्यर हजरात उस तरह से बलूचिस्तान में इमदाद के लिए नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह है रज़ा रहमान साहब, आपके ख्याल में क्या इसकी वजह हो सकती है? देखें, एक चीज़ है बलूचिस्तान के हवाले से लोगों की इस वक्त तवज्जो जो है, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर बाकी जैसे पहले आपने भी जिक्र किया है, सबकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद पे मरकूज़ है। उन्हें
वहाँ पर सियासी जो चीज़ें हैं उसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ख़्वाह ताजिर हों, मुखय्यर हज़रात हों, सियासी लोग हों, तो किसी को इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो देने नहीं दे रहा। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त कम अज़ कम इतना है कि एक अदारा जो है वो सूबाई हुकूमत के से कंधा मिला चल रहा है, वो है पाक अफवाज का। उसने यहाँ पर तकरीबन 4500 जवान जो हैं वो इमदादी सरगर्मियों में उतरे। आपके सामने इन इमदादी सरगर्मियों के लिए हाल ही में जो है पाक फौज के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी इजाफा इसमें करने की जो वो की है कि इसमें जितनी भी मामले हो सके ज़्यादा। हालात इस तरफ है, लोगों को अपनी सिर्फ सियासत की पड़ी हुई है और इस तरफ लोगों को नहीं देख रहे। अवाम के साथ कोई हमें मुखलिस नज़र नहीं आता। सूबाई हुकूमत के खुद है इस वक्त MPAs या जो मुतलका हैं वो अपने हलकों में अब तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस ऐसी सूरत में क्या मुखय्यर हज़रात वहाँ पर आएंगे, लोग क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो सियासतदान जो जिनके वो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, जिनके अपने हलके हैं, जिनके दर्द में उनको शामिल होना चाहिए, अगर वो ही नहीं होंगे तो मुखय्यर हज़रात फिर किस तरह से निकलेंगे। लेकिन हमारी अपील है कि उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको हम बार बार मुखय्यर हज़रात के नाम से कहते हैं, वो उन लोगों की मदद करें। फैसल साहब, जब हम बात कर रहे हैं तूफ़ानी बारिशें और सैलाब की और इस तबाही की, तो ज़ाहिर है गिलगित से कराची तक ये तबाही है। आपके ख्याल में नाकाफ़ी वसाइल के साथ अब ये जो तबाही हुई है, सैलाब ज़दगान की बहाली मुमकिन है? देखिए, मसला ये है दुआ, क्या ये तूफ़ान, ये सैलाब, ये बारिशें पहली दफ़ा हुई हैं? हर साल हम जो है वो यही मंज़र देखते हैं, कमोबेश इतनी है, इससे कम और ज़्यादा जो है इतनी तबाही मचती है। इसी तरह जो है मासूम आदमी जो है वो हुक्मरानों के करदा और ना करदा नाअहली की वजह से मौत की भेंट चढ़ जाता है। वो जो आप कह रही है ना कि भूख से बच्चे तड़प रहे हैं, इसी तरह बच्चे तड़पते हैं जो 70 साल से मंजर ये देखते आ रहे हैं। और हमें और आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि हम मुस्तकबिल में भी यही मंजर देखेंगे। आपका कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो उसकी आप 16 साल प्लानिंग करते हैं, उसके मुताबिक उसको तैयार करते हैं कि कब उसने प्री इंजीनियरिंग लेनी है, प्री मेडिकल लेनी है, इंटर में क्या लेना है, फिर वो जाके डॉक्टर इंजीनियर बनता है। ये हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो यौमिया बुनियादों पे चला रहे हैं, यौमिया बुनियादों पे, डे टू डे बुनियाद पे जो यहाँ फैसले होते हैं। नहीं चलेगा पाकिस्तान इस तरीके से। इस तरीके से जिस तरह इस मुल्क के ताकतवर लोग, हुक्मरान तबका इस मुल्क को चलाना चाहता है, ये बदतरीन जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ। जितना जुल्म इस 22 करोड़ लोगों के साथ हो रहा है, ऐसी शायद किसी और मुल्क में शायद ही आपको जो है मिसाल मिले कि एक अफसानिया या जो अभी ये जो सैलाबी सूरत हाल हुई हर साल पैदा होती है। कोई इस कौम में किसी लीडर ने, हुक्मरान ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हम अगले साल इसके हवाले से हमने क्या इक़दाम करने। अब जैसे रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि वो मुंतखब नुमाइंदे भी जो है अपने इलाकों में नहीं पहुंच रहे, कैसे पहुंचेंगे? वो तो इस्लामाबाद में बैठे होंगे या कराची में डिफेंस में बैठ के अपनी ऐशियों में मसरूफ़ होंगे। तो गरीब आदमी मर रहा है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा जीत जाएंगे, वो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। ये हम और आप, एक आम आदमी भी जो है ना, ये सूरत हाल जो हुई भी है वो भी इस सूरत हाल का जिम्मेदार है। हम लोग भी अपने लिए खुद से ढूंढ के डाकुओं का और लुटेरों का जो है वो चुनाव करते हैं। तो ठीक है, जब हम खुद अपने लिए डाकुओं का चुनाव कर रहे हैं तो डाकुओं से क्या मिलना है? यही मिलना है जो ये जो सूरत हाल ये देखनी है। इस मुल्क को एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, इस मुल्क को एक निज़ाम की ज़रूरत है, वसाइल की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में बहुत वसाइल है, इस मुल्क में इतने, जिस मुल्क में जितने वसाइल खर्च होते हैं आम आदमी के ऊपर मजमूई तौर पे, उससे ज़्यादा चंद हज़ार आदमी करप्शन में पैसे खा जाते हैं। उन करप्शन के लोगों की आमदनी और आम आदमी पे जो मजमूई अखराजात हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस निज़ाम नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई सिस्टम नहीं है। एक आम आदमी बेदर्दी से, सफाकी से, बेरहमी से मर रहा है। हम और आप सब जिम्मेदार हैं, हुक्मरान बाद में आते हैं। ये हुक्मरानों को हम नहीं बनाया हुआ है। आज भी हम जो है वो जिए भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, जिए इमरान खान के नारे लगा रहे। आखिरी बार मीडिया को शहबाज गिल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पूरे मुल्क में तबाही मची हुई है, मीडिया को शहबाज गिल की खबर से जो है फुर्सत नहीं मिल रही। सारी ट्रांसमिशन बंद हो जानी चाहिए। सब कुछ सिर्फ सैलाब को दिखाएं, गरीब आदमी को दिखाएं और हुक्मरानों को दिखाएं, उनकी शक्लें दिखाएं कि ये इस सूरत हाल के जिम्मेदार। सही, बिल्कुल। इमरान खान साहब जाए ना, क्यों नहीं जाते KPK के अंदर?
بالکل آپ کے پاس صحیح ہے، وسائل ہیں، نظام کی ضرورت ہے۔ عامر صاحب، اب یہ ناکافی وسائل کے ساتھ سیلاب زدگان کی بحالی کس طرح سے ممکن ہوگی؟ کس طرح سے مخیر حضرات باہر آئیں گے؟ کس طرح سے وفاق مدد کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جب تک بحیثیت مجموعی ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیسے یہ کردار ادا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ایک سیلاب کی کیفیت پاکستان سارے میں آئی ہوئی ہے، کوئی صوبہ کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کو ملک چلانے کے لیے، میں حکومت چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ملک چلانے کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے میں سوچ تو یہ ہونی چاہیے نا کہ جی بیٹھ جائیں اور کسی طریقے سے ہم طے کر لیں، لیکن وہ تو دیکھیں نا، اس طرح کے جو گماشتے ہوتے ہیں نا کونسلر لیول کی ذہنی سطح والے، یہ اس طرح کے فضول باتیں کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ملک کی، آپ کو ہر وقت حکومت کی پڑی رہتی ہے، چھوڑ دیں یار۔ بات ہو رہی ہے کہ لوگ پھنس گئے ہیں، نہیں سنبھالا کسی نے۔ اگر میں آپ کو نام لے دوں گا کہ شہباز شریف چاروں طرف گھوم آیا ہے، اس نے تو گھومنا ہے اور پیسے دینے ہیں، خرچ کرنے ہیں صوبوں نے، کیسے کر لیں گے آپ؟ مریم نواز نے بھی اعلان کر دیا 24 گھنٹے سے کہ وہ میں جا رہی ہوں۔ بتا رہا ہوں نا کہ ایک ہی آدمی گیا ہے، ایک ہی آدمی نکلا ہے اور وہ گیا ہے۔ اگلی بات، عمران خان آج ہری پور میں جلسہ کر کے آئے، ساروں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات وہاں سے نکلی کہ جی مجھے جانا چاہیے، میری پنجاب میں حکومت ہے مجھے جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے اچھا بہادری اعلان کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بھئی آپ نہ پیش ہوں، آپ نے ضمانت کرائی ہے نا ہائی کورٹ سے، آپ نہ پیش ہو، نتیجہ بھی آپ کو پتہ ہے، بہادر بن جائیں سارے کے سارے پھر، کیونکہ چیلنج تو کرنا ہمارا وتیرہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی 2010 کا جو سیلاب آیا تھا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کا، اس کے اندر عدالتی کمیشن بناتا، تمام چیزیں طے ہو گئی تھی۔ رضا الرحمان صاحب جس علاقے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ جو ایک نواب صاحب باہر نکلے تھے، وہ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، چونکہ تصویر بنانے فوٹو سیشن کے لیے باہر نکلے تھے، شاید نواب مگسی تھے یا کون سے تھے، اگر رضا بھائی بتا سکتے ہیں کہ غلط نہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ چھتریوں کے ساتھ ان کے ملازم ساتھ تھے، اور جب لوگ پہنچے ہیں اس کے بھئی نواب نظر آ گیا ہے تو اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، دور ہو جاؤ، سیلاب کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہ ہے سچویشن، اس کے اندر ہی سندھ کے لوگ رہ رہے ہیں۔ آج ابھی ہم دیکھ رہے تھے نواب شاہ، وہ جو بے نظیر آباد شاید اس کا نام ہو گیا، اس کا ایئرپورٹ پانی کے اندر ہے۔ پانی ایک قدرتی آفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آفت کو دعوت تو ہم دیتے ہیں نا۔ ہم نے نہ ڈیم بنائے ہیں، نہ ہم نے راستے بنائے ہیں۔ انگریز جو بنا کے چلا گیا تھا ان کے پشتے تو قائم ہیں، لیکن یہاں پہ جو جتنے حکمرانوں نے جہاں پہ بھی چلے جائیں، جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہوا نہیں، کیونکہ بناتے ہیں کہ اس طرح بنائے کہ اگلے سال یہ نا بڑے لوگوں کے لیے، ٹھیکیداروں کے لیے، سرکاری مشینری جن میں ہر محکمے کا ایکشن سے آپ شروع کر دیں، ایس ڈی او سے شروع کر دیں، ان کے لیے یہ سیلاب سونے کی چڑیا ہے، کیونکہ جو پرانے منصوبے نہیں بنے تھے، کاغذ میں تھے، وہ بھی سارے اس میں بہ جائیں گے، اور جتنے وسائل تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے پیسہ ایک بہار بن کے آئے گا۔ کیونکہ میں پھر بھی یہاں دوبارہ کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو، ایک واحد سیاسی جماعت جو مذہبی بھی ہے، بغیر کسی لالچ کے ہر جگہ پہ ان کی وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا کیا ہے، وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ میں تو لوگوں سے کہوں گا جی آپ باقی چھوڑ دیں، کسی تعصب کے بغیر کہ کسی کو آپ پیسے دیتے یا نہیں دیتے، وہاں دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ وہاں نمائش سے زیادہ لوگوں کی مدد پہ کام ہو رہا ہے۔ مہربانی کریں، جماعت اسلامی والوں سے رابطے کر لیں، جن کو کسی بھی پارٹی کے بارے میں شک ہے نا، حکومت کے بارے میں شک ہے، مت سوچیں، یہاں جا کے پیسے دے دیں، لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کو پیسے مل جائیں گے، لوگوں کو امداد مل جائے گی، خوراک مل جائے گی۔ بالکل ایسا صاحب، ابھی تو بظاہر یہی لگ رہا ہے بیڈ گورننس ہے، ابھی سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی کوئی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، اور نہ ہی مخیر حضرات کی ترجیحات میں شامل ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے، اب ان کی بحالی کس طرح سے ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ ظاہر ہے سیلاب ہر سال آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اس دفعہ چیزیں، بستیاں بہہ گئیں پوری، اس کے گاؤں، اس کے بعد بے شمار نقصان، اتنی تباہی کم ہوا کرتی اتنے بڑے پیمانے پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حصوں میں ہو جائے کرتی، آپ دیکھیں نا راوی میں کتنے عرصے بعد اتنا پانی آپ نے دیکھا کہ انڈیا کو چھوڑنا پڑا، کہ یہ غیر معمولی صورتحال بنی، تو پھر انڈیا نے بھی وہ پانی ایکسٹراڈنری چھوڑا، اور جس کے لیے ہماری مشکلات۔ ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ ہمیں توقع ہوتی ہے ان سے، لیکن ہمیں خود پہ بھی تنقید کرنی چاہیے۔
آپ مخیر حضرات کی بات کر رہی ہیں، اس دفعہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں میڈیا والے. ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. ہم وہی شہباز گل میں پھنسے رہے، عمران خان کے مقدمے میں پھنسے رہے، اور وہ ساری چیزیں ہم نے ٹوٹل فوکس اس پہ رکھا، اور یہ سیلاب زدگان کو ہم نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا. دیکھیں مخیر حضرات ہمیشہ، کوئی آج مجھے کہہ رہا تھا کہ شاید مہنگائی بہت ہو گئی ہے. میں نے کہا یار مہنگائی کا ایشو نہیں ہے، مین ایشو یہ ہے کہ ہماری نیگلیجنس ہے میڈیا کی. ہم نے لوگوں کو اس طرح سے بتایا ہی نہیں کہ تباہی کتنی ہو گئی ہے. اگر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے تو آپ یقین کریں دس از دا پوائنٹ، یہ بالکل مخیر حضرات بھی آگے آ رہے ہوتے. سب کچھ حکومتوں کو اب ہوش آئی ہے. اب آ کے آج وہ سندھ گورنمنٹ، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ، کہ جی ہمارے پاس خیمے نہیں ہیں. بھائی فوج کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے لو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، فوج ہمیں نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو آنا ہوتا ہے ہر کلیمٹی میں. اور اس کے بعد عامر بالکل ٹھیک خراج تحسین پیش کر رہے تھے جماعت اسلامی کو. بغیر لالچ کے وہ ایک جماعت ہمیں نظر آ رہی ہے جن کے کارکن اس طرح کی سچویشن دیکھیں، انہوں نے اپنے کارکن کو تیار کیا ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ظاہر ہے ووٹ اس طرح سے لوگ نہیں دیتے جماعت اسلامی کو، لیکن اس طرح کا کوئی بھی ایشو جب آفت آتی ہے اس ملک پہ، ہم ان کے کارکنوں کو میدان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اب میرا خیال ہے بہت ہو گئی. اور بالکل ٹھیک بات کی ہے عامر نے کہ عمران خان صاحب نے پورے جلسے میں ذکر تک نہیں کیا اس سچویشن کا. انہیں اپنے کارکنوں سے یہ کہنا چاہیے تھا بھائی یہ باقی میں گرفتار ہوتا ہوں نہیں ہوتا جو بھی ہے آپ کو کال بھی دوں گا، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ کال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اگر نہیں بھی جاتے تو اپنے کارکنوں سے ایٹ لیسٹ کہیں، وہ جن ٹائیگرز کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، ان سے کہیں کہ یہ متاثرہ علاقوں میں جائیں جہاں پہ سیلاب ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یار واقعی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، 2 صوبوں میں تو ہے، چلے مرکز میں نہیں ہے. اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے اصولاً تو جانا بھی چاہیے عمران خان صاحب، کے پی اور پنجاب دونوں جگہ ان کو یہ اس کے دورے کرنے چاہیے، لیکن کم از کم اپنے ٹائیگر سے ضرور کہنا چاہیے کہ جاؤ لوگوں کی مدد کرو. یہ وہی لوگ ہیں نا جن سے آپ نے بھی ووٹ لینے ہیں، بالکل ایسے ہیں، جس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے. یہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال شکر ہے حکومتوں کو بھی ہوش آیا ہے، اب وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہماری ذمہ داری ہے میڈیا کی کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں، اور پھر آپ یقین کریں ڈھیر لگ جائیں گے. میں آپ کو بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا تو ٹرانسمیشنز ہوتی تھی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم لے کر چلتے تھے، اور اس دفعہ یہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جی چھوٹی سی بات کرنی تھی. جی میں نے ابھی مریم نواز کو میسج کیا تھا اسی پروگرام کے بیچ میں، کیونکہ ان کا ٹویٹ آیا تھا 24 گھنٹے پہلے. تو ان کا جواب یہی آیا کہ 2 سے 3 دن میں وہ ساری چیزیں تیار کر کے جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہے وہ بھی جا رہی ہیں. راجن پور کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. چونکہ بہرحال شروع ہونا چاہیے، چاہے ہمارے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے ہو، سب کو جانا چاہیے. بالکل سب کو جانا چاہیے. تالیاں بجائے بھی. جی حافظ طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کس طرح سے اس کی بحالی ممکن ہو پائے گی؟ کیا کرنا چاہیے اس وقت عام آدمی کو، عوام کو، حکومت کو، مخیر حضرات کو، سوشل ویلفیئر کے اداروں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جو تباہی ہو رہی ہے، اس میں ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی توجہ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حکومت کی طرف سے بھی جو جس انداز میں حکومتی پارٹی کو بھی، بلکہ حکومتی پارٹیوں کو اس میں ایکٹیو ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بڑا ہی دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. اس میں سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ماضی میں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، جس طرح پوری قوم نکلتی تھی اس طرح اس بار نہیں ہو رہا. اور یہ افسوس کی بات ہے. ڈونر کانفرنس کرنے کا جو بہرحال فیصلہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن اپنے ہم وطنوں کو یہ احساس دلانا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم تو اپیل کر چکے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے کم از کم تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں سیاست چھوڑیں، ایک دوسرے کو
गिराने का सिलसिला छोड़ें। आप ये देखें जितनी तवज्जो बड़ी माजरत के साथ हमारे मीडिया ने शहबाज गिल साहब वाले केस पर लगाई हुई है, उससे आधी तवज्जो ही अगर सैलाब ज़दगान पर लगा देते तो काफ़ी बेहतर नताइज होते। बिल्कुल, और यही बात अयाज साहब भी कह रहे थे, सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। इलियास साहब। बिल्कुल जी, हमें इस बारे में ना जो जब सैलाब आ रहा था इसकी पेशन गोइयाँ हो रही थी कि पानी इंडिया छोड़ रहा है, और जो भी बारिशें हो रही थी उसका सारा पता चल रहा था, केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब, जनूबी पंजाब में, इस बारे में सब पता था। अगर इसके लिए जैसे पंजाब में बरवकत इक़दाम किए गए काफ़ी हद तक, अगर दूसरी जगह बलूचिस्तान भी केपी में कर लिए जाते तो इतने जो आज वो फिगर देख रहे थे कि 900 के करीब जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो ये वाक़या ना होता, ये सारे पाकिस्तानी आज ज़िंदा होते। इनको बरवकत उनको ले नकल मकानी कर दी जाती है, उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया जाता। सिर्फ इस टाइम देखें आर्मी लगी हुई थी और वो समझ रही थी कि हालात बहुत संजीदा हैं, जबकि हम दूसरी तरफ लगे थे पॉलिटिकल मामलात बड़े जी संजीदा हैं, और हमारी किसी सियासी जमात की जानिब से एक नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले एक दौरा कर रहे, लेकिन बाद में उसका फॉलो अप या कुछ इसी तरह होना चाहिए था कि लोगों के लिए उनकी, जैसे आप देखें खुले आसमान के नीचे चले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप देखें हैरानगी होती है। और अब जब पानी उतर रहा है तो पता चल रहा है कि जो देहात ही पूरे चेंज हो गए, मकान ही मिट गए हैं, जो कच्चे मकान थे देहातों में वो सारे चेंज हो गए। इसी तरह जो DHQ वो थे, DHQ हॉस्पिटल्स वगैरह थे जो छोटे, जहाँ लोग चले जाते थे। इसके अलावा स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देख लें आप, अगर बलूचिस्तान में 70% हुआ है तो दूसरी तरफ भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब ये कैसे करेंगे? इनके पास तो एनुअल बजट होता है, उस पर वो काम करते हैं। अगरचे अब देखें जो सूरत हाल है, लोगों को किस तरह आबाद करेंगे? अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा, सिर्फ उनको राशन देने के लिए नहीं, बड़ा मुश्किल है। आप देखें लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं या टीलों पर चढ़े हुए हैं और राशन के इंतज़ार में कर रहे होते हैं कि लोगों को अपने घर वालों का नहीं पता, वो पानी में बह गए, बच्चे निकल गए। तो इस तरह ये जो सूरत हाल है, कीमती जानें चली गई, अब पता ही नहीं है कोई सूरत हाल। और इसी तरह जैसे आज़ाद कश्मीर का ज़ल्ज़ला आया था, उस वक्त भी तो मीडिया इतना नहीं था, लेकिन अब तो करना चाहिए था ना, लोगों को सब कुछ ज़रूरी था बड़ा। बिल्कुल आपकी बात ज़ाहिर है, हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं हमारे मुल्क में उस तरह से निज़ाम नहीं है कि हम मदद कर सकें, लेकिन जो मदद का जज्बा है उसको मान नहीं पड़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और ये वो वक्त है जब हम अपने जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो आम आदमी हो, मुखय्यर हजरात हो। तो हमारी अपील है कि काइंडली आगे बढ़ें और उनकी मदद करें जिनसे उनकी छत छिन गई है, उनके गांव के गांव तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे बेयारो मददगार हैं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी फ़ज़ा साजगार हो रही है? ये हम सवाल रखेंगे, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब खुद ही लड़ेंगे 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनका एक नॉमिनेशन पेपर, बाकी 8 में तो सब में एक्सेप्ट हो गया था, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से फैसलाबाद से रिटर्निंग अफसर ने नहीं एक्सेप्ट किया था। वो आज अदालत ने उसका भी क्लियर कर दिया है कि वो अपील एक्सेप्ट करने के बाद वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं। मौजूदा नाज़रीन, मजमूई तौर पर आज के दिन PTI के लिए बेहतर साबित हुआ। कई अहम केसेस में PTI को रिलीफ मिला। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने आज शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की 7 रोज़ की जो तोसी की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तोशा खाना केस में भी PDM को बड़ा झटका लगा। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस को गैर मुअस्सर करार देते हुए खारिज किया। और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने पर भी आलमी सतह पर एक रद्दअमल देखने में आया। इस मुकदमे में इमरान खान ने कल जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होने के लिए का भी फैसला किया है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ। जिन केसेस का मैंने जिक्र किया, आपको लगता है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी फ़ज़ा साजगार हो रही है? अल्लाह करे कि हर सियासी जमात के लिए इसी तरह की फ़ज़ा रहनी चाहिए कि जिससे सब लोग मुतमईन हों। लेकिन जो तोशाखाना रेफरेंस है ना, वो अपनी जगह मौजूद है। नाअहली का एक हिस्सा ख़त्म किया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो फ़ैसला आगे जाके होना है कि पहले रेफरेंस का फ़ैसला हो जाए कि वो एकदम नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अच्छी बात है, जज साहब ने अज्यूम किया
لاہور ہائی کورٹ کے کہ جی وہ خیرات میں دے دیا ہوگا، بڑی اچھی بات ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ازیوم کر لیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھا۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے جب کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے رستہ نکالا جائے، لیکن وہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کل توہین عدالت پہ کہہ رہے تھے نا کہ جب غصہ ہو رہا تھا تو ساروں کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا، تو اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنا غصہ آتا ہے، نہیں آتا ہے، یا لینینسی شو ہوتی ہے۔ عدالتیں ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں نا کہ ایک فیصلہ آ گیا اس کے اوپر آگے کیا ہونا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ابھی ہونے والا ہے، ابھی آنا ہے سب کچھ کہ جناب یہ ریمانڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، میدان لگا ہوا ہے۔ اس کو سب کو دھیرے دھیرے دیکھنا ہوگا۔ اب کل جیسے سوال میں بھی موجود ہے، عمران خان صاحب کی پیشی ہے کہ جی بڑا فیصلہ کر لیا، کہ جی آپ نہ کرتے بڑا فیصلہ، کیونکہ آپ نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، آپ نے پہلے قبل از گرفتاری راہداری ضمانت لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور آپ کو انہوں نے اپنی پریسیڈنٹ چھوڑ کے، جو کہ آصف علی زرداری کے لیے قائم کی گئی تھی، اور جسٹس اطہر مینالا نے کہا تھا نہیں وہ آئیں بائیو میٹرک کرائیں، پیش ہوں گے تو ہم ضمانت دیں گے، لیکن یہی پریسیڈنٹ نواز شریف کے بھی کام آ سکتی ہے کہ آئے بغیر ان کو آپ راہداری ضمانت دے دیں کہ جی وہ آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، انہیں کوئی نہ چھیڑے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی جسٹس عامر فاروق نے جو دی ہے نا، ان کے ہی پاس نواز شریف کا کیس اپیل میں بھی لگا ہوا ہے، جس پہ فیصلہ نہیں آ رہا، بہت عرصے سے نیب اپنا جواب نہیں دے رہا۔ اچھی بات ہے، لوگوں کو ملے، سیاسی عمل میں سب کو حصہ ملنا چاہیے، کسی کو بلیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو غلطیاں ہیں، جو قانون کی خلاف ورزیاں، پھر وہ برابر حساب میں بھی آنا چاہیے۔ جی ایاز صاحب، اچھا ایک تو بات ظاہر ہے وہ ہوا تو غیر معمولی، ان کو جو راہداری اس کو دے دی گئی، لیکن ظاہر ہے عمران خان ملزم ہے، نواز شریف کو چونکہ سزا ہو چکی ہے، شاید وہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی سیاسی فضا سازگار ہو رہی ہے۔ فیصل وابڈا کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ میں عمران کے لیے میں نے یہاں تک یہ معاملات کیے ہیں اور بہتر ہو جائیں گے، وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی رہتی ہیں، چونکہ یہاں ایک فیصلے سے دوسرا فیصلہ متصادم ہوتا ہے، ایک ہی جج ایک فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، پھر دوسری دفعہ وہی جج دوسرا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر چیزیں بالکل قانونی اور آئینی اس کے اندر رہ کے ہوں تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتے، پھر ہم اس کو ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوں، سمپل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جن معاشروں میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، وہاں چونکہ ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کام کرایا جا رہا ہے، اس تاثر کی وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں ایک ہی طرح کا الزام ہوتا ہے، اور ایک کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ فضا یہ والی ختم نہیں ہوگی نا، تب تک یہ سب کچھ سازگار نہیں ہوگا اس ملک میں، ہم یہ سوال بھی بنتے رہیں گے اور ہم اس کے جواب بھی دیں گے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، سزا ان کی جو فضا سازگار کی آپ بات کر رہی ہیں، تو کیا پرابلم ہے تحریک انصاف کو؟ پرابلم ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ لاکھوں کا مجمع کو عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، فوجی قیادت کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، جو اس ملک میں ادارہ بچا ہے سب کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ بہت بڑی ان کی سزا کیا ہے؟ ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو ہے وہ 10 سیکنڈ کی جو ہے ویڈیو آ جاتی ہے۔ ہم نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا بھائی، اس وقت جس طرح آپ نے اس ملک میں دیگر لوگوں کو ڈیل کیا ہے، جس طرح آپ نے ایک ایک جملے پر جو ہے دیگر پارٹیوں پہ جو پابندیاں لگائیں، پوری لیڈرشپ کو آپ نے ختم کیا، اس کا اشر و عشیر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جب آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ مختلف پالیسیاں اختیار کریں گے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے۔ آج بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا عمران خان اب بھی جو ہے وہ لاڈلے کا جو ہے وہ اسٹیٹس حاصل ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے اسٹیٹس حاصل ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا لے، کبھی بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ لاکھوں کے مجمع کو جو ہے پاکستان کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کہ اب اس تحریک انصاف کی پوری سیاست بات تو اگر ہمیں اس بنیاد پہ نہیں دیکھ سکتے کہ کتنے لوگوں کا مجمع ہے، ہمیں ان کے بیانیے کی بنیاد پہ اس لیڈرشپ کو جو ہے لیڈرشپ کی پالیسیوں کو، لیڈرشپ کے کارکنوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ جو اختیار کیا ہوا ہے، اور ہمیں ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا وہ رویہ ان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا جو دیگر کے ساتھ تھا۔ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت جو کوئی رویہ اختیار کی ہوئی ہے، اس میں صرف عدالتی احکامات کا یا عدالتی طلبی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت بالکل جو ہے اگر آپ بہت مختصر بنے تو پاکستان کی ریاست کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے تحریک انصاف ہے۔ جی الیاس صاحب،
دیکھیں جی ہم ہمیشہ کر دیتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی فیصلہ آ جائے کوئی ایسا جی حالات سازگار ہو گئے جی ان کے جی معاملات ہو گئے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل چل رہی ہیں ابھی. دیکھیں حالات سازگار تو یہ نہ ہوتا کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح چلتے ہیں. وہ مان لیا کہ پاپولر لیڈر ہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا کہ اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کہ اداروں کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. اب دیکھیں جو حالات ہیں اس وقت دیکھ لیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے. اب عدالت جو فیصلہ کرتی ہے انہوں نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا، اچھی بات ہے، عدالت میں جائیں اپنا موقع پیش کریں کہ جی ان کا کیا تھا. اب ان کی جو فالوورز ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کس طرح کر رہے ہیں. بلکہ یہاں ایک عجیب و غریب جنگ ہے، وہ ان کو کوئی غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے فالوورز جو ہیں وہ عجیب سی صورتحال ہے، وہ ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہ کوئی ایسا عذر بہانہ نکال لیتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، اور کچھ دنوں بعد وہی ہوتا ہے جو جس طرح کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. شہباز گل صاحب والا جو کیس ہے، میں تو پہلے بھی کہا کہ یہ بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے، ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان پر تشدد نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں ہوا ہے. اس کی بھی مکمل تحقیق ہونی چاہیے. باقی عدالتوں کو ہمیں آزاد خود مختار چھوڑنا چاہیے. ایک دن حکومت کے لیے ریلیف آتا ہے، دوسرے دن پی ٹی آئی کے لیے ریلیف آتا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس میچورٹی کی طرف گئے نہیں ہیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جس کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، جس کے خلاف آ جائے وہ مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی ٹرینڈ ہے ہماری سیاست میں. جس کے حق میں آئے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جس کے خلاف آئے وہ کہتا ہے غلط ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہوگا معاشی مشکلات کی شکار گورنمنٹ بجلی بلوں پر سبسڈی کس طرح سے دے گی. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گورنمنٹ کی جانب سے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کے بعد بجلی دفاتر کے باہر بل کی درستگی کے لیے صارفین کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں. تاہم متعلقہ حکام نے تعاون سے صاف انکار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہمیں وزارت توانائی سے اس حوالے کوئی ہدایات نہیں ملی ہیں. ماہرین کے مطابق گورنمنٹ کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ماہانہ 140 ارب روپے تک کی سبسڈی دینی پڑے گی. معاشی مشکلات کی شکار گورنمنٹ ہر ماہ اتنی بڑی سبسڈی کیسے اور کہاں سے دے گی، یہ ہوگا ہمارا سوال. عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، گورنمنٹ معاشی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہے. IMF کی شرط پر بجلی نہ صرف مہنگی کی گئی بلکہ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی. اب گورنمنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہر ماہ سبسڈی کس طرح سے دے گی؟ اتنا فائنانس کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں یہ ہر ماہ کا تو میں نے نہیں آج پریس کانفرنس سنی، اگر انہوں نے کہا ہو یہ جون کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اور یہ بھی فیڈرل کیبنٹ سے ظاہر اپروو ہوگا، بائی سرکولیشن سمری ہو جائے گا اور جو اعلان کیا گیا وہ تو دیا جائے گا. اور اسی لیے لوگ ظاہر ہے کہ تڑپ رہے ہیں، اور وہ ہے بھی 200 یونٹ تک. اب کل ہم جب بات کر رہے تھے کہ آدھے جو صارفین ہیں ٹوٹل بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے، ان سب کو اس کا فائدہ ہونا ہے چونکہ 200 یونٹ تک دیا ہے. میرا خیال ہے جلدی کر لینا چاہیے. ان کو اعلان ہو گیا ہے تو امپلیمنٹ بھی ہو جانا چاہیے تاکہ بجائے لوگ جائیں، اور اس کی وضاحت آ جانی چاہیے کہ کب تک ہوگا. ظاہر ہے کہ بینکوں نے تو وہی وصول کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے، یا ان کو انسٹرکشنز آ جائیں گی. جلدی کر دینا چاہیے. جی ایاز صاحب، دیکھیں نارملی ہم چونکہ کچھ بھی اناؤنس کرنے سے پہلے ہوم ورک نہیں کرتے. اگر ہوم ورک کیا ہوتا، پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو لوگ بل اس وقت نہ دیں 200 یونٹ تک کے جو ہیں ان کو نئے بل ان کے لیے جنریٹ ہوں گے اور پھر وہ جمع کرا دیں. اب قطاریں اسی لگی. پھر مجھے ہائی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ آ گیا اس حوالے سے. میرا خیال ہے عدالتوں میں کو اس طرح کے فیصلے نہیں دینے چاہیے، یہ حکومتوں کا کام ہے. وہ اگر ریلیف دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے عوام خود احتجاج کر کے لے لیں گے. عدالتوں کو ریفرین کرنا چاہیے. جی فیصل صاحب، یہی بات تو کل ہم نے کی تھی تو عامر بھائی غصے میں آ گئے تھے. ابھی واضح نہیں ہے اس معاملے میں. برحال حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کی وضاحت بھی کرے. بات کل بھی وضاحت دے دی، لیکن آج بھی دے دی. ہمیں تو پتہ تھا فیصلہ کیا ہے. بجلی کے جو ریٹ جتنے بڑھ گئے ہیں وہ لوگوں کی حیثیت ان کو دینے کی جو ہے قائل نہیں رہی، ان کی حیثیت نہیں رہی بل دے سکے. لوگ قرضے لے کے جو ہے نا بجلی کا بل جو دے رہے ہیں، اگر آپ 20,000 والے سے بول رہے ہیں کہ تم نے 15,000. ٹھیک ہے فیصل صاحب، میرے وقت ختم ہو گیا. ایاز صاحب آپ سے معذرت. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.